آڈیو لیکس کمیشن کیس PDM حکومت کے عدالتی بینچ پر اعتراضات مسترد۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی خوش دامن خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے جسٹس مظاہر نقوی، عابد زبیری اور پرویز الہی کی مبینہ آڈیو لیکس پر حکومت نے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ حکومت نے 9 مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا، جس میں اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل تھے۔ تاہم عابد زبیری نے اس کمیشن کو چیلنج کیا تھا، جس پر عدالت نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ اس بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے۔ عدالتی بینچ نے اس کیس کی 2 سماعتیں کی اور آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ تاہم سابقہ حکومت نے مفادات کے ٹکراؤ پر 3 ججز کی بینچ سے علیحدگی کے لیے متفرق درخواست دائر کی تھی۔ حکومت کی جانب سے بینچ میں شامل جن 3 ججوں پر اعتراض اٹھایا گیا، ان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ پشاور میں FIA کا ہنڈی حوالے کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کرنسی مارکیٹ سیل FIA کی جانب سے پشاور کے چوک یادگار میں ہنڈی حوالے کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جس میں FIA نے پشاور کی کرنسی مارکیٹ کو سیل کر دیا۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ کسی کو ڈالر کی اسمگلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ معاشی ماہر شبر زیدی نے کہا کہ 5000 کا نوٹ، منی چینجروں کی دکانیں اور امیر علاقوں میں گیس کنیکشن بند کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپر مڈل اور مڈل کلاس کے گیس کنیکشن کاٹ دیں۔ ڈیفنس، کلفٹن اور گلبرگ کے علاقوں میں لوگوں سے کہیں کہ وہ سلنڈر والی گیس استعمال کریں اور ملک کو پائپ گیس کی بجائے سلنڈر گیس پر لائیں۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ ڈالر اس لیے نیچے آیا کیونکہ پشاور کا کرنسی ایکسچینج بازار بند ہو گیا۔ ایکسچینج کمپنیاں بند کر کے ذخیرہ کیے ہوئے ڈالر بیکار بنا دینے چاہیے۔ کوئٹہ میں چینی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے بعد قیمتوں میں کمی آنا شروع۔ کوئٹہ میں چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے بعد چینی کی قیمت 220 روپے کلو سے کم ہو کر 190 روپے کلو فی ہو گئی۔ کمشنر کوئٹہ کا کہنا ہے کہ چینی کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اب تک جو چینی ضبط کی گئی ہے وہ جمعے کو سرکاری نرخ پر فروخت کی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کوئٹہ میں غیر قانونی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے باعث چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تھا اور فی کلو قیمت 220 روپے تک جا پہنچی تھی، جبکہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر چمن کوئٹہ سے بھی آگے نکل گیا تھا، جہاں فی کلو چینی 230 روپے میں فروخت کی جا رہی تھی۔ افغانستان میں جدید ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے، جن سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں دستیاب جدید ہتھیاروں پر تشویش ہے۔ افغانستان میں یہ جدید ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے اور ان ہتھیاروں سے پاکستان اور اس کے سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد امن کی سرحد ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان کی طرف سے سرحد بند کی گئی ہے تو اس کی وجہ سیکیورٹی کی سنگین صورتحال ہے۔ ہم افغانستان حکومت سے اس متعلق مذاکرات کر رہے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر حالیہ واقعے سے متعلق عبوری افغان حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ چترال حملے پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ چترال کی صورتحال پر افغان حکومت سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اس صورتحال پر ہوم ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ ادارے تفصیل دے سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ 6 ستمبر کی رات چترال کے علاقے کیلاش میں پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی جانب سے 2 فوجی چوکیوں پر حملہ کیا گیا، جس میں پاک فوج کے 4 بہادر جوان شہید ہو گئے۔